بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ باب فضل قراءت القرآن کا ہم دوسرا حصہ پڑھ رہے ہیں، یعنی جس میں قرآن مجید کے پڑھنے والے کی فضیلت کے بیان تھے، اس کا اب پہلا سبق ہمارا ہو چکا، آج ہم اس کا دوسرا سبق پڑھیں گے۔ وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، رواہ مسلم، کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب یعنی قرآن مجید کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو بلند مرتبہ عطا کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ذلیل کرتا ہے۔ مسلم نے اس کو روایت کیا، یضع وضع یضع وضعا، اس کا مطلب ہے ذلیل کرنا، کم کرنا یا رکھنا۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ وہ لوگ جو قرآن کریم پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس قرآن کریم پر عمل کرنے کی وجہ سے ان کو دنیا اور آخرت دونوں میں بلندی عطا فرماتے ہیں، اور جو لوگ اس قرآن پر عمل نہیں کرتے تو حق تعالیٰ شانہ ان کو ذلیل کرتے ہیں۔ تو کلام اللہ شریف سے بھی یہ مضمون ثابت ہوتا ہے، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو ہدایت عطا فرماتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو گمراہ۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ذکریہ رحمہ اللہ نے نقل کیا کہ عامر بن واصلہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نافع بن عبد الحارث کو مکہ مکرمہ کا حاکم بنایا اور ان سے ایک مرتبہ دریافت فرمایا کہ جنگلات کا ناظم کس کو مقرر کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ ابن ابزی کو۔ تو حضرت عمر نے پوچھا کہ وہ کون ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہمارا ایک غلام ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعتراضاً فرمایا کہ غلام کو کیوں بنا دیا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ کتاب اللہ کا پڑھنے والا ہے، یعنی یہ قرآن کا پڑھنے والا ہے، تو اس لیے اس کا درجہ جو ہے، رتبہ درجہ یہ بلند ہو گیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم انسانوں کی عزت کا باعث ہے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، لا حسد الا فی اثنتین، رجل آتاہ اللہ القرآن فہو یقوم بہ آناء اللیل وآناء النہار، ورجل آتاہ اللہ مالا فہو ینفقہ آناء اللیل وآناء النہار، متفق علیہ۔ الآناء الساعات۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صرف دو آدمیوں پر رشک کرنا جائز ہے، کہ حسد یا رشک جائز نہیں سوائے دو آدمیوں کے۔ ایک وہ آدمی جسے اللہ نے قرآن عطا کیا، پھر وہ دن رات اس کی تلاوت کرتا ہے۔ دوسرا وہ آدمی جس کو اللہ نے مال عطا کیا، وہ اس کو دن رات خرچ کرتا ہے۔ یہ حدیث پہلے بھی 2 مرتبہ گزر چکی ہے، لیکن یہاں پر امام نووی رحمہ اللہ اس کو دوبارہ اس لیے لائے کیونکہ اس میں قاری قرآن کی فضیلت بیان کی گئی، یعنی جو دن رات قرآن کریم کا پڑھنے والا ہے تو اس کی فضیلت بیان کی گئی کہ وہ اس قابل ہے کہ اس پر رشک کیا جائے۔ حسد بمعنی رشک ہے، کیونکہ حسد تو کہتے ہیں کہ کسی کے پاس کوئی چیز دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ اس سے یہ چیز زائل ہو جائے، میرے پاس خواہ آئے یا نہ آئے، تو یہ تو ہر حال میں منع ہے، جیسے کہ اس کی تشریح بھی گزر چکی ہے، اس میں بتایا تھا۔ تو یہاں پر رشک مراد ہے، یعنی جس طرح اللہ نے اس کو یہ فضیلت عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ نعمت عطا فرمائی، اسی طرح اللہ تعالیٰ مجھے بھی یہ عطا فرمائے۔ وعن براء رضی اللہ عنہ قال، کان رجل یقرأ سورة الکہف وعنده فرس مربوطة بشتنین فتغشته سحابة فجعلت تدنو وجعل فرسه ينفر منها
فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فقال تلك السكينة تنزلت للقرآن متفق عليه الشتن بفتح الشين المعجمة والطاء المهملة الحبل۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص سورۃ کہف پڑھ رہا تھا کہ اس کے پاس ایک گھوڑا 2 رسیوں سے بندھا ہوا تھا۔ پس اس شخص کو ایک بادل نے ڈھانپ لیا، وہ بادل اس کے قریب ہوتا گیا اور گھوڑا اس کو دیکھ کر اچھلنے کودنے لگا۔ صبح ہونے پر وہ آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے اس واقعے کو بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ سکینہ تھی جو قرآن کریم کی وجہ سے نازل ہوتی تھی۔ الشتن یہ شین اور طاء پر زبر کے ساتھ ہے بمعنی رسی، الحبل کا مطلب ہے رسی، اور یہاں پر حدیث میں اس کا تثنیہ کا صیغہ استعمال ہوا شتنین یعنی 2 رسیاں۔ تو اس حدیث میں سورۃ کہف کے پڑھنے کی فضیلت بتائی جا رہی ہے کہ وہ شخص سورۃ کہف پڑھ رہا تھا تو سورۃ کہف پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو برکت اور سکینہ سے نوازا۔ سکینہ کسے کہتے ہیں، یعنی سکینہ کا کیا مطلب ہے؟ سکینہ کا ذکر کئی آیات اور احادیث میں آیا اور اس کے معنی اور مطلب میں محدثین کا بہت اختلاف ہے۔ مثلاً بعض فرماتے ہیں کہ یہ جنت کے ایک برتن کا نام ہے جو سونے کا ہے اور اس سے ابناء الاسلام کے دلوں کو غسل دیا جاتا ہے۔ بعض نے کہا یہ اللہ کی خاص رحمت کا نام ہے، بعض نے کہا وقار کا نام ہے، اور بعض نے کہا اس سے مراد ملائکہ ہے، اور بعض نے فرمایا کہ اس سے مراد اطمینان ہے۔ محققین کی رائے یہ ہے کہ سبھی مطلب اس سے مراد ہو سکتے ہیں۔ تو حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ صحابی کے قرآن پڑھنے سے اللہ نے سکینہ کا نزول فرمایا، اور یہ سکینہ کا نزول قرآن کریم کے پڑھنے کی وجہ سے ہوتا ہے، اور یہ ان صحابی کی کرامت ہے کہ انہوں نے اس کو دیکھ بھی لیا، ورنہ عموماً سکینہ کا نزول تو ہوتا ہے لیکن یہ دکھائی نہیں دیتی۔ تو اس میں قرآن کریم کے پڑھنے کی فضیلت کو بیان کیا گیا۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ حرفا من کتاب اللہ فله حسنہ والحسنة بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف واللام حرف ومیم حرف ورواه ترمذی وقال حدیث حسن صحیح۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے اللہ کی کتاب کا ایک حرف پڑھا تو اس کی نیکی ہے اور ایک نیکی پر 10 نیکیوں کا ثواب ہے۔ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ ترمذی نے اس کو روایت کیا اور امام ترمذی نے فرمایا کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ قرآن کریم کے ایک ایک حرف کے بدلے ایک نیکی ملتی ہے اور یہ ایک نیکی کا بدلہ 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ یہی مضمون قرآن مجید میں بھی آتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، یعنی جو شخص ایک نیکی لائے گا تو اس کو 10 نیکی کے بقدر ثواب ملے گا، اور یہ کم سے کم درجہ ہے۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ پر آتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، یعنی اللہ جل شانہ جس کے لیے چاہتے ہیں اجر میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ تو اس حدیث میں الف لام میم کے بارے میں کہا کہ یہ ایک حرف نہیں بلکہ الف الگ حرف، لام الگ اور میم الگ ہیں، یعنی انہیں الگ الگ شمار کیا جائے گا۔ تو اس سے یعنی الف لام میم کے پڑھنے پر 30 نیکیاں ملیں گی۔ اسی طرح ایک دوسری روایت میں یہ آتا ہے کہ بسم اللہ ایک حرف نہیں بلکہ با، سین، میم یہ تمام علیحدہ علیحدہ حروف ہے۔ تو اس میں قرآن کریم کی فضیلت معلوم ہوئی کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی کس قدر فضیلت ہے کہ ایک ایک حرف پر اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرما رہے ہیں۔
وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخرب رواہ الترمذی وقال حدیث حسن صحیح۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک وہ شخص جس کے دل میں قرآن مجید کا کوئی حصہ بھی نہ ہو وہ ویران گھر کی مانند ہے۔ ترمذی نے اس کو روایت کیا اور امام ترمذی نے فرمایا کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کا دل قرآن سے خالی ہو تو وہ ویران گھر کی طرح ہے، کیونکہ گھر کی رونق مکینوں سے ہے، یعنی جو گھر میں رہنے والے ہیں اس کے ساتھ ہی گھروں کی رونق ہے۔ گھر جتنا بھی خوبصورت اور وسیع ہو مگر اس میں کوئی رہنے والا ہی نہ ہو تو اس گھر کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ اسی طرح انسان کا معاملہ ہے کہ اگر انسان کا دل ایمان اور قرآن نور سے خالی ہے تو اس دل کی کوئی اہمیت نہیں، وہ دل ویران ہے۔ یعنی اس حدیث میں قرآن کو یاد کرنے والے، پڑھنے والے اور اس شخص کی مثال دی گئی جو قرآن کو یاد نہیں کرتا، تو اس کی مثال ویران گھر سے دی گئی۔ اس لیے اپنے دلوں کو سجانا چاہیے، قرآن کریم کو یاد کرنا چاہیے۔ وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیہ تقرأ رواہ ابو داود و ترمذی وقال حسن صحیح۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صاحب قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجات پر چڑھتا جا، اور اس طرح آہستہ آہستہ پڑھ جیسا کہ تو دنیا میں پڑھتا تھا، بس تیرا مقام وہ ہوگا جہاں تیری آخری آیت ختم ہو۔ ابو داود اور ترمذی نے اس کو روایت کیا اور امام ترمذی نے کہا یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اس حدیث میں قرآن کریم پڑھنے کی فضیلت کو بیان کیا گیا کہ جو شخص قرآن کریم پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت والے دن یہ فضیلت عطا فرمائیں گے۔ اس میں فرمایا لصاحب القرآن، تو صاحب قرآن سے کہا جائے گا، تو صاحب قرآن سے مراد کیا ہے، کون شخص ہے؟ تو اس سے مراد حافظ قرآن ہے، اور اس سے مراد وہ شخص بھی ہو سکتا ہے جو قرآن شریف کو ہمیشہ اہتمام سے پڑھتا ہو۔ تو ملا علی قاری یہ فرماتے ہیں کہ اس سے وہ پڑھنے والا مراد نہیں جس کو خود قرآن لعنت کرتا ہو، جیسے کہ قرآن کریم میں ہے الا لعنت اللہ علی الظالمین لعنت اللہ علی الکاذبین، یعنی ظالم اور کاذب جو ہے وہ اس میں داخل نہیں ہے۔ فرمایا اقرأ ورتقی، یعنی پڑھتا جا اور چڑھتا جا، یعنی جتنی آیات کو وہ پڑھے گا اتنا ہی جنت میں اس کا درجہ بلند ہوتا جائے گا۔ اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت کے درجات قرآن مجید کی آیات کے برابر ہیں، تو جو جتنا پڑھ سکے گا اتنا ہی اونچا اس کا درجہ ہوگا۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قرآن کریم پڑھنے والے کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اس کا درجہ بہت زیادہ ہے۔ فرمایا ورتل، یعنی قرآن کریم کو پڑھ ٹھہر ٹھہر کر ترتیل کے ساتھ۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کے پڑھنے میں لب و لہجہ سکون اور وقار کا رکھا جائے، یعنی اس کی جو تائید ہے وہ حضرت ام سلمہ کی ایک روایت سے بھی ہوتی ہے کہ جب کسی نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح قرآن پڑھتے تھے تو انہوں نے کہا کہ سب حرکتوں کو پڑھتے تھے، یعنی زبر زیر وغیرہ کو پورا نکالتے تھے اور ایک ایک حرف الگ الگ ظاہر ہوتا تھا۔ تو اس سے قرآن کریم پڑھنے کا طریقہ بھی معلوم ہوا کہ قرآن کریم کو وقار کے ساتھ، سکون کے ساتھ اور اس کے تمام الفاظ کو ظاہر کرتے ہوئے پڑھنا چاہیے۔ تو قرآن کریم میں جو شخص دنیا میں قرآن کریم عمدہ اور اچھا پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو یہ فرمائیں گے کہ ایسے ہی تو سکون کے ساتھ اور ٹہر ٹہر کر پڑھتا جا
اور پھر جنت کے درجات اور بلندیاں حاصل کرتا جا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین قرآن پڑھنے والا بنائے اور اسی طرح قرآن پر عمل کرنے والا بھی بنائے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس میں قرآن کریم کے پڑھنے کی فضیلتیں معلوم ہوئیں۔ تو جیسا کہ پہلے بھی بیان ہو چکا، صرف قرآن کریم کے پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ قرآن کریم پڑھے بھی اور اس کے علاوہ اس پر عمل بھی کرے، یعنی صرف پڑھے نہ بلکہ اس کی زندگی میں بھی یہ نظر آئے کہ یہ شخص جو ہے یہ قرآن والا ہے، یعنی قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے والا ہے، جن کاموں سے قرآن نے منع کیا ان کاموں سے رکنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ہی بنا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔